بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس انجرگا۔ پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت ہی شاندار خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر ہے۔ جس طرح عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے، تو عمران خان کے وعدے آہستہ آہستہ پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان کا جو فارمولہ تھا معیشت کے حوالے سے، یا عمران خان کی جو پالیسیز ہے معیشت کے حوالے سے، اس کے ثمرات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو کہ عمران خان کے وعدوں میں سے ایک یہ بھی وعدہ تھا کہ یعنی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے اس کا یہ وعدہ تھا، قوم کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے میں ایک ایسا نظام لے کر آؤں گا کہ لوگ حکومت کے اوپر اعتماد کر کے ٹیکس دیں گے، اور جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، جو سرمایہ دار لوگ ہیں یا جو مافیا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، تو ان سب کو میں ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آؤں گا اور وہ ٹیکس دیں گے۔ تو بہت بڑی خبر ہے، اس حوالے سے بہت ہی شاندار خبر ہے کہ عمران خان کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مئی کے مہینے کے اندر، یعنی مالی سال ابھی پورا بھی نہیں ہوا ہے، یعنی مالی سال جو ہوتا ہے وہ جولائی سے اگلے جون تک ہوتا ہے پورا مالی سال، تو ابھی ایک مہینہ باقی ہے، اور مئی کے مہینے کے اندر جو حساب لگایا گیا ہے تو ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے، جو کہ 4143 ارب روپے ہے، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ریکارڈ ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ ہر مالی سال کی ابتدا میں حکومت اپنے لیے ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایک ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے، جو کہ اس حکومت نے 2020-21 کی مالی سال کے لیے اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کی تھی، اور وہ ٹارگٹ حکومت نے اپریل میں اچیو کر لی ہے، بلکہ ہم اس ٹارگٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ہم بہت آگے جا رہے ہیں اس سے، بلکہ ایک ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوا ہے، اور وہ بھی مالی سال ختم ہونے سے پہلے۔ جو ٹارگٹ حکومت نے اچیو کر لی، تو تب 2 مہینے مالی سال میں باقی تھے، اور ابھی جو ریکارڈ کلیکشن ہوا ہے تقریباً 4143 ارب، تو وہ بھی ابھی مالی سال میں 1 مہینہ باقی ہے، یعنی ابھی مئی کا مہینہ ہے، اور مالی سال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جولائی سے جون تک، تو ابھی مالی سال ختم نہیں ہوا ہے، ابھی 1 مہینہ باقی ہے۔ تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ 4143 ارب روپے ریکارڈ کلیکشن ہے، جو کہ یہ کلیکشن 2019-20 کے مالی سال میں 3996 ارب روپے تھے۔ اس کے علاوہ 2018-19 میں 3828، 2017-18 میں 3843، 2016-17 میں 3767، 2015-16 میں 3812، 2014-15 میں 2590، 2013-14 میں 2012-13 میں 2256، اور 2011-12 میں 1946، جو پیپل پارٹی کی حکومت تھی، جو کہ سب سے کم ٹیکس کلیکشن اس میں ہوا تھا۔ پھر اس سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا، کبھی کم بھی ہوا ہے، بیچ میں زیادہ بھی ہو گیا ہے، لیکن اسی سال میں جو ٹیکس کلیکشن ہوا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ ہے، اور یہ اس حوالے سے بھی ریکارڈ ہے، یہ اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ دیکھیں کرونا کا دور چل رہا ہے، پوری دنیا کے جو بڑی بڑی معیشتیں ہیں وہ بیٹھ گئی ہے، تو دیکھیں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی خبر ہے ہمارے لیے، اور یہ عوام کا اعتماد آہستہ آہستہ حکومت کے اوپر بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ کاروبار نہیں ہے اس لیول پہ جو کہ نارمل لیول پہ جو کاروبار ہوتا ہے، کیونکہ کرونا کا دور ہے، کرونا کی وجہ سے بہت سارے کاروبار افیکٹ ہوئی ہے، مطلب بہت سارے کاروبار چل ہی نہیں رہے، کام نہیں ہے،
جو سروس اس لیول پہ نہیں ہو رہے جو عام جو نارمل حالات میں ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ہماری اس کرونا سے جان چھوٹ جائے، اور انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو جب اس کرونا سے جان چھوٹ جائے گی اور سب کچھ آپریشنل ہو جائے دوبارہ اور سب کچھ عام معمول پہ آ جائے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹیکس کلیکشن ہوگا. یعنی کرونا کے باوجود، بہت سارے کاروبار بند ہونے کے باوجود ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوا 4143 ارب. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ سارے کاروبار کھل جائے، سب کچھ آپریشنل ہو جائے، عام معمول پہ آ جائے، تو پھر کتنا ٹیکس کلیکشن ہوگا. اور دیکھیں واحد ذریعہ جو ہمارا ہے وہ ہے ٹیکس کلیکشن. اگر ہمارا ٹیکس کلیکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے قرضے بھی اتار سکتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے اوپر، اپنے قوم کے اوپر آرام سے پیسے خرچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تھی ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے خبر. ایک اور شاندار خبر ہے، بہت ہی زبردست خبر ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی چاروں صوبوں کے اندر کچھ اکنامک زون کے اوپر کام شروع ہے، یا انڈسٹریل سٹیز ہے اس کے اوپر کام شروع ہے. اور انشاءاللہ امید ہے ایک سال کے اندر وہ اس کے اوپر کام کمپلیٹ بھی ہو جائے گا اور وہ آپریشنل ہو جائیں گے سارے. جو کہ ایک ہے خیبر پختونخوا کے اندر، جو کہ نوشہرہ کے اندر ہے، رشکائی اکنامک زون یا انڈسٹریل سٹی. اس کے علاوہ علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، یہ پنجاب کے اندر ہے. ایک ہے سندھ کے اندر، ٹٹے کے اندر ہے. ایک بلوچستان کے اندر ہے، بوستان کے نام پہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے یا انڈسٹریل زون ہے. تو یہ جو انڈسٹریل زون بن رہے ہیں، تو یہ معیشت کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ دیکھیں اس کے اندر فیکٹریاں لگیں گے، اس کے اندر انڈسٹریز لگیں گے، اس کے اندر کمپنیز آئیں گے، اور ان کے ساتھ سروس سیکٹر اور باقی بہت سارے انڈسٹریز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چل پڑیں گے. جو کہ بہت بڑی خبر ہے معیشت کے لیے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی اسی سال کے اندر امید ہے کہ یہ آپریشنل بھی ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر کام بہت زیادہ تیزی سے جاری ہے. اس کے علاوہ کلین گرین پاکستان کے حوالے سے بہت ہی شاندار خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر ہے، زبردست خبر ہے. کہ دیکھیں ہم ہمیشہ سنتے تھے باہر ممالک کے بارے میں یا سنگاپور کے بارے میں کہ ان ممالک میں وینڈر مشینیں لگے ہوتے ہیں جو کہ انوائرمنٹ صاف رکھنے کے لیے، جو کہ راستے میں اگر لوگ بوتل دیکھتے ہیں پلاسٹک والے بوتل، تو وہ بوتل اٹھا کے اس مشین میں ڈال لیتے ہیں، وہ مشین اس کو ریسائیکل کر دیتے ہیں، اور وہ مشین واپسی میں اس بندے کو پیسے دیتے ہیں جو اس میں بوتل ڈال دیتے ہیں پلاسٹک والے بوتل. مطلب اس کو ریوارڈ کے طور پر پیسے دیتے ہیں یا کوپن دیتے ہیں، جو کہ اس کوپن پہ پھر وہ خریداری کر سکتا ہے. تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی پیپسی کمپنی نے اسلام آباد کے اندر ایک وینڈر مشین لگایا ہے، جو کہ اس مشین کے اندر اگر آپ پلاسٹک کا بوتل ڈال دیتے ہیں تو مشین واپسی میں آپ ریوارڈ کے طور پر آپ کو 100 روپے دے رہتا ہے، 100 روپے کا کوپن دے رہتا ہے، جو کہ وہ کوپن آپ لے جا کے KFC کے اندر آپ اس میں خریداری کر سکتے. فار ایگزامپل آپ برگر لے سکتے ہیں KFC کے اندر. KFC کے اندر تو یہ کھانے والی چیزیں ہیں، برگر ہوتا ہے یا چکن وکن وغیرہ جو بھی چیزیں، تو آپ 100 روپے کے جتنے ویلیو ہے وہ چیز آپ KFC کے اندر لے سکتے ہیں، مطلب ریوارڈ کے طور پر. تو یہ بھی ایک بہت مثبت خبر ہے، بہت ہی اچھی خبر ہے، بہت ہی زبردست خبر ہے پاکستان کے لیے. اور یہ جو مشین لگی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، تو بہت سارے اور کمپنیز نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم بھی ان مشینوں کو لگانا چاہتے ہیں. تو یہ مشین فی الحال تو اسلام آباد میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان کی جتنی بھی صوبے ہیں تو باقی صوبوں تک یہ بڑھائی جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ فیوچر میں پاکستان میں جگہ جگہ یہ مشینیں لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کلین اور گرین انشاءاللہ بنے گا. تو یہ 2-3 خبریں تھیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت بڑے خبریں ہیں، یہ ہماری معیشت کے لیے بہت بڑے خبریں ہیں. تو آخر میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے جتنی بھی وعدے کی تھی تو وہ آہستہ آہستہ پورے ہو رہے ہیں، اور ان کی جو پالیسیز تھے
یا اس کا جو فارمولہ تھا یا اس کی جو پالیسیز ہے معیشت کے حوالے سے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ثمرات ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ اب پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان زندہ باد.